فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ للی پر اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی مگر زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ 12:30 بجے کے قریب تیسرے شخص کے سارے ٹوکن ختم ہو گئے اور وہ معذرت کر کے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کھیل میں 3 ہی افراد رہ گئے تھے۔ میرے سامنے بہت تھوڑے سے ٹوکن بچے تھے اور وہ بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ میرا ساتھ نہ دے سکے۔ میری نگاہ اپنی واچ کی طرف اٹھ گئی۔ 1 بج رہا تھا۔ کلب بند ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا اور میں 10,000 کے خسارے میں تھا۔ میں نے للی کی طرف دیکھا۔ وہ ملتجی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بس یا اور کھلو گے؟ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا۔ ان کا انداز چڑھانے والا تھا۔ ٹوکن اور منگواؤ۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے للی سے کہا۔ للی اٹھ کے بیرے کے پاس گئی اور اس سے کچھ کہہ کر واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے سامنے پھر اتنے ہی ٹوکن موجود تھے۔ کھیل دوبارہ شروع ہوا۔ آدھے گھنٹے تک کئی ہینڈ ہارنے کے بعد 1:30 بجے کہیں جا کے میں ایک ہینڈ جیتا اور گڈی میرے ہاتھ میں آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے یہ ہینڈ مس کر دیا تو مجھے پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اسی ایک ہینڈ میں نہ صرف مجھے اپنے ڈوبے ہیں تقریباً $12,000 ان سے واپس نکلوانے تھے بلکہ مجھے اپنے لیے بھی کم از کم اتنی رقم ضرور جیتنی تھی کہ میں شی گورائے میں کچھ دن سکون سے گزار سکوں۔ اگر میں ناکام رہتا تو کیا ہوتا؟ اس کا تصور بھی میرے لیے لرزہ خیز تھا۔ صرف 1.5 گھنٹے بعد لکی ہاورڈ ایئرپورٹ پر میری منتظر ہوگی۔ باہر ٹیکسی والا میرا منتظر ہوگا جسے اچھی خاصی رقم ادا کرنا تھی اور میری جیب میں اتنی رقم بھی نہیں بچی تھی کہ اسے ادائیگی کر سکوں۔ کلب کے $12,000 کی خطیر رقم کی ادائیگی کا مسئلہ الگ تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پتے سمیٹے اور انہیں پھینٹ کر گڈی کو کاٹنے کے لیے میز پر رکھ دیا۔ گڈی کاٹی گئی اور پہلی بار یہ اتفاق ہوا کہ میری نگاہ چوک گئی۔ اب مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس کے پاس کون سے پتے جا رہے ہیں۔ پتے بٹنے کے بعد چالیں چلنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ شروع کی چند چالیں حسب معمول بلائنڈ چلی گئیں۔ میں ہر بار چال ڈبل کر دیتا تھا۔ 4 چالوں کے بعد ان میں سے ایک نے پتے اٹھائے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے پاس یقیناً بہت بڑے پتے آئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں مزید بے ترتیب ہو گئیں۔ اس شخص نے چال ڈبل کر دی تھی۔ اگلی چال کے بعد دوسرے شخص نے بھی اپنے پتے اٹھا لیے۔ اس نے بھی اپنا چہرہ سپاٹ رکھنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے اندازہ کر لیا کہ اس کے پاس بھی بڑے پتے ہیں۔ میری بے یقینی کچھ اور بڑھ گئی۔ کچھ عجب نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس وہ پتے پہنچ گئے ہوں جو میں نے اپنے لیے لگائے تھے۔ وہ دونوں ہر چال ڈبل کر دینے پر تلے ہوئے تھے۔ میں مسلسل کٹ دیے جا رہا تھا اور میں خود بھی ہر بار چال ڈبل کر رہا تھا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں رہا تھا۔ میں آر یا پار کر دینے پر اتر آیا تھا۔ گیم انتہائی سنسنی خیز حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ ٹوکنوں کی ڈیریاں تیزی سے میز کے وسط میں منتقل ہو رہی تھی۔ میں اپنے پتے اٹھا کر دیکھنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا لیکن اپنے پتے دیکھنے سے کب تک گریز کرتا۔ جب میرے سامنے موجود آخری ٹوکن بھی میز کے وسط میں پہنچ گیا تو میں نے دھڑکتے دل سے ہاتھ پتوں کی طرف بڑھایا۔ میں بمشکل اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس بازی پر $20,000 کے علاوہ میری عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ للی کا حال الگ تباہ تھا اور کیوں نہ ہوتا۔ $20,000 کا اصل بوجھ تو اسی کے سر پر تھا۔ میں نے پتے اٹھا کر دیکھے اور دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل جائے گا۔ وہ 3 اکے تھے۔ میرے جسم کا رواں رواں مسرت سے سرشار ہو گیا۔ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی اور میں نے جو پتے لگائے تھے وہی میرے پاس آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے دونوں حریفوں میں سے ایک کے پاس 3 بادشاہ اور دوسرے کے پاس 3 بیگمیں تھی۔ ایک ہی لمحے میں میں نے اپنے پتوں کا جائزہ لیا اور انہیں واپس میز پر رکھ دیا۔ مجھ پر 3 افراد کی نگاہیں مرکوز تھی۔ ان میں سے 2 تو میرے حریف تھے اور تیسری للی آندرے تھی جس کی مہربانی سے میں اس وقت نہ صرف وہاں موجود تھا بلکہ مجھے کھیلنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ میرے دونوں حریفوں کی نظریں میرے چہرے پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے میرے تاثرات سے میرے پتوں کے بارے میں جان لینا چاہتے ہوں۔
جبکہ للی کی نظروں میں میرے لیے کئی پیغام پوشیدہ تھے۔ پتے میز پر رکھ کے میں نے جان بوجھ کر اپنے دونوں حریفوں کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے للی کو دیکھا۔ میں نے اپنا چہرہ جذبات سے بالکل عاری کر رکھا تھا۔ میرے چہرے سے کسی بات کا اندازہ کرنا ناممکن تھا، مگر میں للی کی آنکھوں میں تحریر پیغام بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ جتنی رقم ڈوب چکی ہے اس پر فاتحہ پڑھ لوں اور اب کھیل ختم کر دوں۔ میں اس کو وہاں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس وہ پتے موجود ہیں جن کا توڑ فلیش کی دنیا میں ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ ان پتوں کی بنیاد پر تو کوئی بینک بھی قرض دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس یہ پتے ہوں اسے کبھی خود سے شو کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو بس چالیں چلتا رہتا ہے، داؤ پر لگی ہوئی رقم میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ داؤ پر جتنی زیادہ رقم ہوگی اتنا ہی ان پتوں کا فائدہ ہوگا۔ میں بلا لیلی کو یہ سب باتیں کیسے بتا سکتا تھا؟ میں تو اسے کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چار آنکھیں میری نگراں تھی۔ مجھے لیلی پر ترس آنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی کا ایک طوفان موج زن ہے۔ وہ تو مجھے ریس میں دوڑنے والا ایک ایسا گھوڑا سمجھ رہی تھی جس کے مقدر میں ہمیشہ ہارنا لکھا ہوتا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں تو دراصل وہ گھوڑا ہوں جو ریس میں سب سے پیچھے دوڑتا ہے اور آخری مراحل میں اچانک سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا خود اول آ جاتا ہے۔ ٹوکن منگواؤ، میں نے للی سے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اب کھیل ختم کر دو، للی نے کہا۔ اس کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی۔ کلب بند ہونے کا وقت بھی قریب ہے، تو کیا یہ بازی درمیان میں ہی چھوڑ دوں؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے، پہلے ہی تم بہت ہار چکے ہو۔ دونوں حریف بڑے غور سے ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی۔ ان کے پاس اپنی آج کی شکست کو جیت میں بدلنے کا یہ آخری موقع ہے اور آپ انہیں اس موقع سے محروم کر دینا چاہتی ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں نے اس کے لہجے میں پوشیدہ طنز کو بخوبی محسوس کر لیا، مگر اپنے انداز سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میرے لیے ہار جیت کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، میں نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ کھیل کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا زیادہ اہم ہے۔ میرے جواب سے ان دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ ایک ہی داؤ میں بہت بڑی رقم جیتنے کے خواب دیکھ رہے تھے، جبکہ للی کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کھیل ختم کیے بغیر نہیں اٹھوں گا۔ وہ شکست خوردہ سے انداز میں اٹھی اور ایک ویٹر کے نزدیک جا کر اسے کچھ کہنے لگی۔ میں نے اس دوران ہال پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ہال کی رونقیں دم توڑتی جا رہی تھی اور اب وہاں بہت کم میزیں آباد رہ گئی تھی۔ ویٹر سے بات کرنے کے بعد للی میز کی طرف پلٹ آئی۔ میں نے مزید ٹوکنوں کے لیے کہہ دیا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے سر کو اسباتی جنبش دی اور داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد دروازے سے جو شخص ہال میں داخل ہوا وہ کلب کا مینیجر تھا۔ مینیجر سیدھا ہماری میز کی طرف آیا تھا۔ یہاں تو بہت لمبا کھیل ہو رہا ہے، اس نے میز کے وسط میں ٹوکنوں کی ڈیری کی طرف دیکھ کر متخیرانہ انداز میں کہا۔ میں نے ٹوکن منگوائے تھے، للی جارحانہ لہجے میں بولی۔ وہ اچانک ہی ایک بدلی ہوئی لڑکی نظر آنے لگی تھی۔ مینیجر گڑبڑا گیا۔ میں دراصل یہ بتانے آیا تھا کہ 1:45 بجے کے بعد مزید ٹوکن نہیں دیے جاتے، اس لیے آپ کو جتنی مالیت کے ٹوکن درکار ہوں ابھی بتا دیں۔ آج جب تک اس ٹیبل پر کھیل ہو رہا ہے یہ اصول معطل رہے گا، للی نے کہا۔ اگر ہمیں مزید ضرورت پڑی تو ہم تمہیں پھر زحمت دیں گے۔ مینیجر کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات نظر آئے۔ مسز آندرے، میں کچھ سننا نہیں چاہتی، للی غرائی۔ دفع ہو جاؤ۔ مینیجر کی بے بسی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ اس کے بعد اس نے میرے دونوں حریفوں پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور مڑ کر تیزی سے چلا گیا۔ اب میرے دونوں حریفوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ للی نے جس انداز میں مینیجر سے گفتگو کی تھی اس نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کیا اس سوال کا ہمارے کھیل سے کوئی تعلق ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ مینیجر انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی پیغام دے گیا تھا جس کے نتیجے میں اب وہ مزید کھیلنے سے گریز کریں گے۔ نہیں، وہ بوکھلا گیا۔ کھیل سے بلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ یہ بازی ختم ہو جائے تو پھر تعارف بھی ہو جائے گا، فی الحال تو کھیل پر توجہ مرکوز رکھو۔ مزید ٹوکن آ گئے اور میں نے چال چل دی۔ میں چال دگنی کرنا نہیں بھولا تھا۔
اس لیے کہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب وہ لوگ بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ میرے حریف نے دوسرے سے سائیڈ شو لے لیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے پتے دکھائے اور میں نے ان دونوں ہی کے چہروں پر بے پناہ حیرت کے تاثرات دیکھے۔ 3 بادشاہ اور 3 بیگموں نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس حریف نے پتے پھینک دیے جس کے پاس 3 بیگمیں تھیں۔ اب پھر میری باری تھی۔ میں نے اس بار پھر چال دگنی کر دی۔ میرا حریف متذبذب نظر آنے لگا۔ اس کے پاس کھیل جاری رکھنے کا کوئی جواز بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اب اس کے پاس 2 ہی صورتیں رہ گئی تھی، یا تو ویسے ہی پتے پھینک دے یا پھر چال سے دگنی رقم کے ٹوکن ٹیبل کے وسط میں ڈال کر شو کرائے۔ آخر اس نے دوسری صورت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 بادشاہ پھینک دینے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مطلوبہ رقم کے ٹوکن میز کے وسط میں ڈال دیے۔ پتے شو کر دو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے اپنی شکست کا یقین ہو چکا ہے۔ میں نے بڑی بے پرواہی سے پتے الٹ دیے۔ 3 ایکے دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی۔ چند لمحے بعد وہ بے یقینی سے پتوں کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے مجھ پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ تم نے بے ایمانی کی ہے، مجھ سے شو کرانے والا غرایا۔ میں ٹوکن سمیٹتے سمیٹتے رک گیا۔ ثابت کرو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے پتے لگائے تھے، بغیر ثبوت کے منہ سے کوئی بات نکالنے سے گریز کرو۔ میں نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا اور اس سے کہا کہ وہ سارے ٹوکن کیش کرا لائے۔ یہ بے ایمانی سے جیتی ہوئی رقم تم آسانی سے ہضم نہیں کر سکو گے۔ مجھ سے ہارنے والے حریف نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تم حد سے گزر رہے ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، اگر ہار برداشت نہیں ہوتی تو کھیلتے کیوں ہو؟ تم بھی کن لوگوں کے منہ لگ رہے ہو؟ للی نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آؤ چلیں۔ میں نے ان دونوں کی قہر آلود نگاہوں کو نظر انداز کیا اور للی کے ساتھ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے مینیجر کے پاس لے جا رہی تھی۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا، کوریڈور میں اس نے مجھ سے کہا۔ اس کی آواز خوشی کی شدت سے کپ کپا رہی تھی۔ جانتے ہو وہ دونوں شارپر ہیں۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ اتنے اعلیٰ کلب میں ایسے 3rd کلاس لوگوں کا کام کیا ہے۔ وہ تو شارپنگ بھی ڈنگ سے نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دروازے پر رک گئے۔ وہ مینیجر کے کمرے کا دروازہ تھا۔ للی نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ مینیجر انٹرکام کا ریسیور واپس رکھ رہا تھا۔ شاید اس نے ابھی بھی کسی سے بات کی تھی۔ للی کو دیکھ کر وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ مسٹر آندرے آپ کے ساتھی سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، مینیجر نے للی سے کہا۔ کیوں؟ للی کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ مینیجر ہکلایا۔ میں نے تو ان کی خواہش آپ تک پہنچا دی ہے، لیکن فی الوقت ڈیڈی سے ملاقات ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ اگر یہ ان کی خواہش ہے تو میں ان سے مل لینے میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا، میں نے جلدی سے کہا۔ للی نے میری طرف دیکھا، پھر مینیجر سے بولی، پہلے مسٹر ڈینس کو ان کی جیتی ہوئی رقم ملنی چاہیے، ابھی یہی منگوائے دیتا ہوں۔ مینیجر نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ للی نے جتنی رقم کے ٹوکن لیے تھے وہ رقم کاٹ لیجئے گا، میں نے کہا۔ مینیجر نے سر کو اسباتی جنبش دی اور انٹرکام پر کسی کو ہدایات دینے لگا۔ میں اور للی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈیڈی ڈینس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ للی نے مینیجر سے پوچھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ انہیں یہاں میری موجودگی کے بارے میں کس نے بتایا؟ للی نے پوچھا۔ شاید دربان نے بتایا ہوگا، انہوں نے خود ہی مجھ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ کیا پوچھا تھا؟ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کلب میں ہی تشریف رکھتی ہیں۔ انہوں نے کلب میں آپ کے مشاغل سے متعلق بھی پوچھا، میں نے وہ بھی بتا دیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ للی نے بےتابی سے پوچھا۔ آپ کے ساتھی کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے میں ان سے واقف نہیں تھا، لہٰذا میں نے لا علمی ظاہر کر دی۔ تو انہوں نے ڈینس سے ملنے کی خواہش کب ظاہر کی؟ ابھی جس وقت آپ میرے کمرے میں داخل ہوئیں، اسی وقت میں نے ان سے انٹرکام پر یہ ہدایت وصول کی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک باوردی بیرے نے اندر داخل ہو کر مؤدبانہ انداز میں ایک نقرئی تشتری مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تشتری میں امریکی ڈالروں کے بڑے نوٹ رکھے تھے۔ مینیجر نے تشتری میری جانب کھسکا دی۔ میں نے بڑی بے پرواہی سے نوٹ اٹھا کر کوٹ کی جیب میں ٹھونس لیے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ $20,000 سے زائد رقم تھی۔ اب اگر آپ پسند کریں تو مسٹر آندرے سے ملاقات کر لیں، وہ آپ کے منتظر ہوں گے۔ مینیجر نے پہلی بار مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ان سے بینڈ باجوں کی گونج میں ملاقات ہوگی؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا مطلب؟ مینیجر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے وہ ہیں کہاں؟
اور ان سے ملاقات کے لیے مجھے کہاں جانا ہوگا؟ میرے ساتھ آئیے، مینیجر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ میں اور للی اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ کئی طویل راہداریوں سے گزرنے کے بعد ہم جس دروازے کے سامنے رکے وہ اپنی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے کسی ہال کا گیٹ معلوم ہو رہا تھا۔ مس للی کے ساتھی مسٹر ڈینس ملاقات کے لیے حاضر ہیں، مینیجر نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ دروازے سے آواز آئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، دروازے کے اوپر سپیکر نصب تھا اور یہ آواز اسی سپیکر سے ابری تھی۔ صرف مسٹر ڈینس اندر آئیں گے۔ میں نے للی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے الجھن مترشح تھی۔ شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے ساتھ اندر جائے یا نہ جائے۔ تم مینیجر کے آفس میں میرا انتظار کرو، میں نے سرگوشی کی۔ اس نے متذبذب انداز میں میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا اور مینیجر کے ساتھ واپسی کے لیے پلٹ پڑی۔ ان کے واپس ہوتے ہی دروازہ کھل گیا۔ اندر آ جائیے مسٹر ڈینس، اسپیکر سے آواز آئی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، فرش پر نفیس قالین بچھا تھا اور چھت پر قیمتی فانوس روشن نظر آ رہے تھے۔ ایک جانب ڈیو ہکل میز کے عقب میں کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس ایک منخنی سا شخص نظر آیا۔ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس شخص سے بولا، معاف کیجیے گا، مجھے مسٹر آندرے سے ملنا ہے۔ میں ہی آندرے ہوں، اس کلب کا مالک، اس نے کہا۔ بیٹھو۔ اس نے میز کے سامنے موجود کرسیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آندرے ایک ایسا شخص ثابت ہوا تھا جو شخصیت کے اعتبار سے صفر تھا۔ اس کا قد بمشکل 5.5 فٹ رہا ہوگا۔ اس کی جسامت بھی ایسی نہیں تھی جو اسے نمایاں کرنے کا سبب ہوتی۔ میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ منخنی سا شخص کس قدر ذہانت کا مالک ہوگا کہ اس نے نہ صرف بے پناہ دولت کمائی بلکہ تل ابیب کے سب سے بڑے کلب کا مالک بھی ہے جہاں ملک کے ذی اثر لوگ تفریح کرنے آتے ہیں۔ تم حیران ہو رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، آندرے نے کہا۔ للی نے آپ سے اپنے اختلافات کا تذکرہ کیا تھا۔ ممکن ہے آپ میرے ذریعے وہ اختلافات دور کرنا چاہتے ہوں، ذہین بھی ہو، آندرے نے ستائشی انداز میں کہا۔ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو گمگو کے عالم میں رہنے کے بجائے اپنا ذہن استعمال کرنے کے عادی ہوں۔ تم نے اپنی محدود معلومات کی روشنی میں جو جواز تلاش کیا ہے وہ مضبوط تو ضرور ہے، مگر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا۔ اصل وجہ کچھ اور ہے۔ آپ کے اس جواب نے تو مجھے واقعی حیران کر دیا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، میں لوگوں کو حیران کر کے بہت خوش ہوتا ہوں۔ اسے میرا کمپلیکس کہہ لو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے مجھے اپنے کمپلیکس پر گفتگو کرنے کے لیے ہرگز نہیں طلب کیا ہوگا۔ آندرے کی آنکھوں میں شدید ناگواری نظر آئی۔ غالباً وہ ایسا لہجہ سننے کا عادی نہیں رہا ہوگا، لیکن ناگواری کا وہ تاثر لمحاتی تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ میں تمہارا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بیبی کو گھر بھیج دو، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ اس سے کیا فرق پڑے گا، میں نے حیرت سے کہا۔ اس کی کلب میں موجودگی کے احساس سے ہی میرا ذہن منتشر ہونے لگتا ہے۔ میں یکسوئی سے گفتگو نہیں کر سکوں گا۔